یہاں وہ جو تھا برسات کا موسم، اور آپ کا ساتھی کہتا ہے کیچڑ بھری گلیاں تھی اور اتنا مشکل تھا وہاں چلنا، اور سردی میں، اور اس کے باوجود وہ چلتے جا رہے ہیں، اور جو ان کے حالت ہے، تو کہتا ہے میرے تو پاؤں تھک کے چور ہو گئے تھے، تو آپ نے میری کیفیت کو جب بھانپ لیا تو آپ نے کہا تم جاؤ جا کے آرام کرو، اور وہ چلتے جا رہے تھے۔ تو جب پوچھا کہ کس لیے چل رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں اصحاب دل، اصحاب معرفت کی تلاش میں ہوں۔ کمال ہے یہ تڑپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بھائی صاحب مجھے اجازت دیجیے، میں مٹی کے بارے میں کچھ گفتگو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا بسم اللہ۔ یہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور اس میں رب العالمین جل وعلا نے مختلف اثرات رکھے۔ چونکہ انسان کی اصل بھی مٹی ہے، تو وہ جو مٹی کے مختلف آثار تھے وہ انسانی شخصیات اور مزاج میں پائے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانیت کے جو سلاسل آگے چل رہے ہیں جو ہمارے دور میں، وہ 4 ہیں: سلسلہ عالیہ قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ اور سہروردیہ۔ یہ جو 4 سلاسل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی وابستہ آگے چل رہے ہیں، دراصل یہ لوگوں کی مٹی کا مختلف ہونے کا اثر ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزاج کے مطابق آگے چلا ہے۔ تو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ جو حضرت خواجہ خواجگان خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس سے وابستہ ہیں، میں آپ کی ظاہری تعلیم کی طرف ایک واقعہ جو ہے نا مجھے یاد آتا ہے، میں اس کے بعد انشاءاللہ العزیز وہ جو آپ نے ارشاد فرمایا اس پر بھی کچھ گزارش عرض کروں گا۔ ظاہری تعلیم یہ صوفیاء کرام علیہم الرضوان کا طریق ہے کہ وہ ابتدائی حال میں جیسے سب مشائخ کا ہوتا ہے، شریعت کو دسترس حاصل کرتے ہیں، اس پر مہارت رکھتے ہیں، اساتذہ کی بیٹھک میں بیٹھتے ہیں، احادیث طیبہ، مسائل فقہیہ، علوم، فنون، وہ سارے جو رائج ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ حضرت خواجہ خواجگان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب ابتدائی حال میں شریعت کو پڑھنا شروع کیا اور جب مکمل ہونے کے قریب آئے ہیں نا، تو اب زندگی کا وہ مرحلہ آیا جو آپ کی اصل روح تھا، جس کی طرف آپ کو چلایا جانا تھا، قدرت نے جو کام آپ سے لینا تھا۔ تو آپ مطالعہ کتب میں محو ہیں، ایک مجذوب سے ملاقات ہوئی تو اس نے آپ کو دیکھ کر ایک شعر پڑھا۔ اس شعر کا مفہوم یہ تھا، اس نے کہا در کنز و ہدایہ نہ تواں دید خدا را، آئینہ دل بھی کہ کتاب بعضی نیست۔ فرمایا کہ کنز الدقائق اور ہدایہ جیسی کتابوں میں خدا نظر نہیں آیا کرتا، دل کے آئینے کو دیکھ، یہ وہ کتاب ہے جس سے تمہاری اصل کی طرف اشارہ ہوگا۔ یہ وہ شعر جس وقت مجذوب نے پڑھا تو حضرت خواجہ خواجگان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت بدلی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے مرشد کامل کی تلاش اور جستجو میں اپنا سفر جو ہے وہ آگے طے کیا۔ پھر مخلوق خدا میں جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، در حقیقت وہ سارا جو ان کی زندگی کا نچوڑ ہے۔ دیکھیں خواجہ خواجگان خواجہ محمد خواجگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی بہت سارے خلفاء ہوں گے، لیکن بہت سارے خلفاء میں جن پر آپ نے توجہ کی ہے اور جن تک اپنا فیضان پہنچایا ہے وہ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اس لیے کہ آپ کو بر صغیر پر معمور کرنا تھا۔ اور فرمایا کہ تم جاؤ، آپ نہیں آ رہے تھے مرشد کی بارگاہ سے، انہوں نے فرمایا نہیں تم جاؤ، پھر تم وہ استخارہ کرو۔ استخارہ کیا، وہ جو واقعہ ہے کہ طوطا نظر آیا اور اس نے جو تھا وہ اس کے منہ میں کوئی چیز دی اور اس نے جواباً جو تھا شہد دیا وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہے اور اس واقعہ کے اندر ایک بات بہت خاص ہے، وہ یہ جس وقت استخارہ کر کے حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمہ کو بھی معلوم ہو گیا کہ میری ڈیوٹی جو ہے وہ بر صغیر پاک و ہند پر معمور ہوں میں، تو آپ چل پڑے اجازت لے کر، دعائیں لے کر۔ راستے میں پہلا پڑاؤ جس مقام پر کیا ہے تو وہاں ابھی آرام کر ہی رہے تھے کہ مرشد کامل جو ہے وہ بھی پیچھے آ پہنچے۔ اچھا، تو آگے ملاقات ہوئی تو فرمایا کہ میں ایک بات رہ گئی تھی وہ آپ سے کرنے کے لیے آیا ہوں، یہاں تک وہ یہ کہ اگر روز حشر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم قرب پاؤ تو اپنے شیخ خواجہ محمد خواجگی کو شفاعت کے لیے یاد رکھنا، سفارش کیجیے گا۔ واہ 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 واہ، یہ انکساری اور عجز کا کمال ہے۔ جی بالکل، یہ مشائخ کی عادت ہے، وہ بسا اوقات تو یہ وعدہ کر کے کہ اگر روز قیامت تیری میری ملاقات ہوئی تو میں تیرے حق میں بارگاہ الہی میں پھر سفارش کروں گا۔ کبھی اس طرح نواز دیتے ہیں، اور کبھی کسی کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا ہو تو یہ کہہ کر نواز دیتے ہیں کہ تم میری شفاعت کر دینا۔ یہ بڑپن تھا ان کا۔ تو یہاں تک بات پہنچی کہ خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمہ عذرائے عاجزی عرض کرتے ہیں کہ حضور یہ تو اس فقیر کی آپ سے التماس تھا، میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ آپ میری سفارش کیجیے گا۔ یہ محبت کا تعلق آپ دیکھیے کیسا کامل تھا اور کیسا گہرا۔ کہتے ہیں اچھا دونوں آؤ معاہدہ کر لیتے ہیں ہم، تم میری سفارش کر دینا، میں تمہاری سفارش کر دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور پھر جو نصائح خواجہ خواجگان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی
وہاں ہوتے ہوئے خواجہ محمد خواجگی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس میں سے ایک تو یہ تھی کہ ایک سالک وہاں موجود ہے، وہ سفر پہ آپ جا رہے ہیں، وہ بھی ساتھ سفر میں تھا، اس کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، راستے میں کانٹا چبھا جس وقت، تو اس نے دل ہی دل میں خیال کرتا ہے کہ اے کاش میرے شیخ کامل مجھے جوتا عنایت کر دیتے، میں پہن لیتا تو مجھے یہ تکلیف نہ پہنچتی۔ تو خواجہ محمد خواجگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے نصیحت فرمائی، فرمایا بیٹا یہ یاد رکھنا پھول اس وقت تک کبھی ہاتھ میں نہیں آیا کرتا جس وقت تک کانٹا نہ چبھ جائے۔ یہ سلوک کی راہ میں ہمیشہ یاد رکھنا، یہ وہ مصائب اور مشکلات آزمائشیں ہیں، ان کو برداشت کرو گے تو پھر آگے پہنچو گے۔ اچھا یہی نصیحت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھیے، آپ کی ساری زندگی عبادت میں، ریاضت میں، مجاہدہ میں اور مخلوق خدا کی خدمت میں نظر آتی ہے۔ یہاں تک معاملات پہنچے جس وقت رخصت کیا تو ایک ربائی کہی تھی، اس ربائی کا مفہوم یہ تھا، فرمایا کہ ہمیشہ یاد رکھنا، خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ کو مرشد کامل فرماتے ہیں، فرمایا میں اپنی زندگی میں کبھی موت کو بھولا نہیں ہوں، مجھے ہمیشہ موت یاد رہی، لیکن ایک چیز کا مجھے ڈر ہے، وہ یہ کہ میں بارگاہ الہی میں پیش کیا گیا تو رب العالمین جل وعلا مجھ سے کہیں ناراضگی کا اظہار نہ فرمائے۔ حالانکہ پیچھے عبادت ہے، ریاضت ہے، مقام ولایت ہے، عند اللہ قرب ہے، سب چیزیں منازل ہونے کے باوجود مالک کا خوف خشیت جو ہے وہ آپ کے مرشد کامل پر ایسی، یہ در حقیقت ان کے لیے نصیحت تھی کہ بیٹا مقام جیسا مرضی آ جائے، تمہارے خلفاء میں مجدد جیسے لوگ آئیں گے علیہ الرحمہ، لیکن یہ دیکھنا مالک کی ذات جو ہے نا وہ سارا اس کے قرب پر مشتمل ہوتا ہے۔ مجھے موت کبھی نہیں بھولی، اگر بارگاہ الہی میں پیش کیا گیا اس کی ناراضگی سے بچ گیا نا تو فرماتے ہیں کہ باقی سارا میں اللہ کی توفیق سے باقی سب سنبھال لوں گا۔